بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خبر ہے کہ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے معاملے میں تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر ہماری پارٹی کے 20 رہنماؤں بشمول میرے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میرے علاوہ حماد اظہر، زلفی بخاری، اون عباس، میاں اسلم، فردوس شمیم نقوی، تیمور سلیم جھگڑا، جبران الیاس، خالد خورشید، شہباز گل، اظہر مشوانی کے بھی وارنٹ نکالنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس خبر پر حکومت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی آپ نے درجنوں مقدمات کیے، ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی، ہمارے کاروبار، ہماری سوشل لائف، ہماری سیاست تباہ کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش۔ لیکن آپ ان سب میں ناکام، نامراد رہے۔ آپ پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے اور انشاءاللہ اب بھی سرخرو ہوں گے۔ ہم عمران خان کے کھلاڑی ہیں۔ عمران خان نے ہمیں جھکنا، ڈرنا اور بھاگنا سکھایا ہی نہیں۔ آپ کی طرف سے اٹھائے گئے غیر انسانی اور غیر قانونیت کنڈے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ہم جیلی حکومت کی فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ فارم 47 کی جیلی حکومت کو نہ عدالتی احکامات کی کوئی پرواہ ہے اور نہ بنیادی انسانی حقوق کا کوئی لحاظ ہے۔ یہ ناروا سلوک ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے اور وقت آنے پر اس کا حساب لیا جائے گا۔ جس عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے تم آئے ہو، بجائے یہ کہ اس عوام پر کچھ رحم کرو، اس عوام کو کچھ ریلیف دو، کچھ دعائیں لو، تم ہر وہ کام کر رہے ہو جس سے ساری بد دعائیں تمہارے حصے میں آئیں، ساری نفرتوں پر صرف تمہارا حق ہو۔ بھر لو جیلیں، کرو جھوٹے مقدمات کا، کیا ہوگا؟ تم بے نقاب ہوگے۔ تم ہر گزرتے دن گھنٹے اور منٹ کے ساتھ بے نقاب ہو رہے ہو۔ چادر چار دیواری کا تقدس تو تم پہلے ہی پامال کر چکے ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ تم کس حد تک گرتے ہو۔ ایک اور خبر نون لیگ کے حوالے سے کہ نون لیگ کا پارٹی کو منظم کرنے کے لیے پنجاب میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وہ کہ آپ منہ تو نہیں دکھا سکتے ان کو، مگر بہرحال نواز شریف دیگر صوبوں میں جا کر جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، انسٹالڈ حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اپنی حکومت ہونے کی بجائے اب ان کو عوام سے رابطوں کی سے ضرورت پڑ رہی ہے، عوام سے رابطوں کی۔ اس سے حساب لگائیں کہ اس حکومت کی ریٹ کتنی ہے اور لوگ انہیں کتنا پسند کرتے ہیں۔ باقی رہی نواز شریف صاحب کی بات، تو جب سے نواز شریف لندن سے خود ساختہ جلا وطنی چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں، کم از کم یہ 75ویں دفعہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ ایکٹیو ہونے لگے ہیں۔ اصل میں میاں صاحب موجودہ سیاست کے عضو معطل بن چکے ہیں۔ ان کی بیٹی بار بار اپنے والد کو دوبارہ سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتی ہیں، ڈریگ کرتی ہیں، ادھر آؤ جی دوبارہ ایکٹیو ہو جاؤ، لیکن ہر بار یہ کوشش ناکام ہوتی نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا ظلم میاں صاحب سے یہ ہوا ہے کہ انہیں اس بار عید بھی پاکستان میں کرنی پڑ گئی ہے۔ وہ کرنا، پہلے تو میاں صاحب بوریا بسترا باندھ کر لندن میں جا کر عید کی نماز پڑھتے تھے۔ میاں صاحب اب سیاست میں تو کچھ نہیں کر سکتے، بڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر دوسرے روز سیاست میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ میاں صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب عوام میں شعور آ گیا ہے، انہیں کوئی ووٹ نہیں دے گا، اور اوپر سے رہی صحیح کسر میاں صاحب کو پرانی عمارتوں کی نگہبانی دے کر پوری کر دی گئی ہے، سوچتے بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ظالم میاں صاحب کو کہیں کوئی تلے کسی اور کو چھوٹا الیکشن نہ لڑا چھڑن کے دے، اور وہ بھی پتہ چلے کہ میاں صاحب یک طرفہ طور پہ ہار گئے ہیں۔ میرا ویسے میاں صاحب کو مشورہ ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف کو جوائن کر لیں تو شاید ان کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے کوئی اچھا سا عمران خان صاحب کوئی منصب ان کے لیے دیکھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس پہ اختلاف ہوگا کہ شاید وہ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں۔ بڑے نہیں ہوئے، پرانی عمارتوں کی چوکیداری سے بھی ان کی جان شان چھوٹ جائے گی۔ دیکھیں بڑی سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ایسا ہوا تو، بٹ یہ عمران خان صاحب کی ڈسکریشن ہے، وہ کھلے دل کے آدمی ہے۔ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ بجلی کے گردشی قرضوں کو ختم کرنے کا پکا بندوبست کر لیا، سرکولر ڈیٹ کی بات کریں۔ یہ پکا بندوبست کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چور حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ 18 بینکوں سے 11% پہ 1275 روپے قرض لے گی، اور بعد میں یہ قرضہ عوام کی جیبوں سے نکلوایا جائے گا۔ یعنی قرض لینے کے بعد بجلی کے بل میں فی یونٹ 3.23 روپے سرچارج لگے گا۔ یہ قرضہ بھی بینک سے 11% کی شرح سود پر لیا جائے گا، اور یہ سود بھی عوام ہی ادا کرے گی۔ سادہ سی بات ہے
کوئی پلان نہیں ہے. جو بیچارے ٹیکس دے رہے ہیں انہیں پر اور بوجھ لادا جائے گا. اس طرح انہوں نے پچھلے دور حکومت میں 2013 میں بھی اسی سرکولر ڈیٹ اسی کو ختم کرنے کا پکا بندوبست کیا تھا اور 513 ارب بغیر آڈیٹر جنرل کی اپروول کے دے دیے تھے. لیکن وہ 513 ارب اب بھی ہڑپ کر لیے گئے اور گردشی قرضہ مزید بڑھتا چلا گیا. اور تو اور پی آئی اے کا بھی سارا قرض بھی حکومتی کھاتے میں ڈال کر پی آئی اے کو کلیئر کر کے اب ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ پی آئی اے 21 سال بعد فائدے میں چلی گئی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آج تک شہباز شریف نے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے پاس کیے ہیں وہ سارے کے سارے عوام پر بجلی بن کے گرے. بہتر تو یہی ہوگا کہ کس دن شہباز سرکار خود ہی کوئی شفقت فرمائے. نظروں سے تو پہلے ہی گر چکے ہیں اور اس کا بدنام زمانہ اقتدار جس میں عزت کی ایک رتی بھی شامل نہیں ہے اس سے بھی گر جائے. بجلی کا ریلیف تو دیا بٹ عوام کپڑے بیچنے پہ آ گئی ہے. پیٹرول کو ہاتھ ڈالا تو پتھر کے دور میں دھکیل دیا. آئی ایم ایف سے ہاتھ ملایا تو انکم سے زیادہ ٹیکس ٹھوک دیے. اب یہ بندہ زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کا بھی دشمن بن چکا ہے. تو ریاست کے خیر خواہوں سے گزارش ہے کہ ان کا ریکارڈ ہے انہوں نے جس چیز پر ہاتھ ڈالا کیسے ڈالا ہاتھ لگایا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. تیسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی قرضوں کا حجم جو ہے 75,000 ارب تک پہنچ گیا ہے. صرف 3 ماہ دسمبر تا فروری ملکی قرضوں میں 1,338 ارب کا اضافہ ہوا. قرض لینے کے معاملے میں یہ حکومت واقعی شہباز سپیڈ سے کام لے رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس قرض سے عوام الناس کو کیا فائدہ ہوا. تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئے 3 سال گزر گئے ہیں. اس عرصے میں عوام کو کیا فائدہ پہنچا. مہنگائی کم ہوئی ہے, کوئی بے روزگاری کم ہوئی ہے, تعلیم اور صحت کی سہولتوں میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے, ملک میں کوئی بدامنی کم ہو گئی ہے, ہمسایہ ملکوں سے تعلقات میں کوئی بہتری آ گئی ہے. آئندہ کچھ نہیں ہوا, کوئی ایسا کام نہیں ہوا. قرضے لے کر عیاشیاں تم لوگ کرو, قرض بیچارے غریب عوام اتاریں. اگر یہی عیاشیاں جاری رہیں, اسی طرح کے 2 نمبر الیکشن کرا کر حکومتیں بنتی رہیں تو کل کو عوام کی آنکھیں اور دل بھی نکال کر بیچ ڈالیں گے. ایسے ظالم ہے یہ. شہباز شریف صاحب نے ملکی تباہی کی جو سپیڈ پکڑی ہوئی ہے اس شخص سے ایک فائدہ لیا جا سکتا ہے. اس کا منہ کسی دشمن ملک کی طرف کر کے بارڈر کھول دیا جائے تاکہ یہ ادھر تشریف لے جائے اور یہ ان کی گورنمنٹ کی جو نحوست کے سائے ہیں وہ ادھر ہی جائے اور ہمارے ہاں کوئی خوشحالی آ سکے اور جناب کے سائے کے اثرات سے ملک اور قوم کو محفوظ بنایا جا سکے. شہباز شریف صاحب نے ملکی تباہی کی جو سپیڈ پکڑی ہوئی ہے اس شخص سے ایک فائدہ لیا جا سکتا ہے. اس کا منہ کسی دشمن ملک کی طرف کر کے بارڈر کھول دیا جائے تاکہ یہ ادھر تشریف لے جائے